السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ باب محبت ایپیسوڈ 4 کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ آلین سے دوری کا خیال اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ اس سے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ تبھی اس سے ملنے کا انتہائی فیصلہ کرتی ہوئے چادر لپیٹتی ہوئی نانو کا کمرہ لاک کرتی نتائج کی پرواہ کیے بغیر پورچ میں چلی آئی۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس آن دیکھ کر واچ مین تیزی سے اس کی سمت آیا۔ بی بی جی، اتنی رات کو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فطری تجسس میں گرا واچ مین حیرت سے بولا۔ تم میرے گارڈین ہو، جو ہر بات کی خبر تمہیں دینا ضروری ہے۔ گیٹ کھولو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی جرح پر وہ بری طرح تپی، جبکہ وہ مستعدی سے گیٹ کھولنے پر لپکا۔ ایک بار وہ آلین کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی، لہٰذا اسے ڈریس وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ آلین کے پورچ میں گاڑی پارک کر چکی تھی۔ سامنے ہی شیشے اور لکڑی سے بنی خوبصورت عمارت اس کے سامنے تھی، مگر اس کے 3-4 داخلی دروازے تھے۔ وہ متذبذب سی وہیں کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی۔ پہلی بار اسے اپنی جلد بازی اور فیصلے پر شدید غصہ آیا تھا۔ میڈم، آپ کو آلین صاحب کے کمرے میں جانا ہے؟ آپ کو ان سے ملنا ہے؟ اس کی نگاہوں سے چھلکتی تلخی کا مفہوم پڑھ کر گیٹ کیپر نے جلدی سے اس کی تصحیح کی۔ جی، وہ مختصراً بولی۔ آئے میرے ساتھ، اس نے کہا تو زہرہ اس کی تقلید میں چل دی۔ یہاں سے سیدھا اور پھر رائٹ، فرسٹ روم سر کا ہے۔ سیڑھیاں عبور کر کے فرسٹ فلور پر پہنچ کر گیٹ کیپر نے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھنے لگی۔ قدموں میں ہلکی ہلکی سی لرزش دھر آئی۔ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوتی وہ آلین کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ بے تحاشا شرم کے احساس نے سرخ کر ڈالا۔ دل ایک بار شدتوں سے دھڑک اٹھا اور نفس میں تیزی سی دھر آئی۔ کچھ دیر خود کو نارمل کرنے کے لیے وہ دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ دروازہ اد کھلا تھا۔ وہ سامنے ہی پینٹ شدہ دیوار پر آلین کا بے حد خوبرو پورٹریٹ اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا تمہاری اس نقاب پوش پردہ نشین حسینہ کا؟ دے گئی نا دغا؟ ایک بھاری مردانہ آواز ابھری تو اس کے اٹھتے قدم وہی تھم گئے۔ آلین عبدالاحد کے لیے ہر دوسری لڑکی پاگل ہے۔ یہ لڑکی تھوڑی بہنچی ٹائپ ہے، لیکن آلین عبدالاحد کے لیے ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتی آواز کا حامل وہ یقیناً آلین تھا۔ زہرہ کا ہر عضو سماعت بن کر آلین کی گفتگو کے سمت متوجہ ہو گیا۔ پھر بھی تمہاری ویلنٹائن ڈے نائٹ تو خراب کی ہے نا تمہاری مس ویلنٹائن نے؟ ارسلان نے مضحکہ اڑایا۔ ایسا نہیں ہے، لیزا کو کال کی ہے میں نے، بس پہنچنے ہی والی ہے۔ رہی بات مس زہرہ عمر کی، تو ایک دن میں اس کے گریز کے تمام پردے چاک کر دوں گا، تب بہت مزہ آئے گا۔ آنکھ دبا کر وہ کمینگی سے بولا اور خباثت سے شگاف کہا لگایا۔ لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی، اس لڑکی کو تم نے سب سے زیادہ ٹائم دیا ہے، لیکن ابھی تک مچھلی تیرے جال میں پھنسی نہیں۔ ارسلان نے جیسے اس کے جذبات میں چنگاری لگائی۔ ہاں یار، بہت گھنی ہے، ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیتی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک میں آگے بڑھ چکا ہوتا، لیکن وہ اس قدر پرکشش اور خوبصورت ہے کہ اس کے ڈھکے وجود کو دیکھ کر میرا ایمان ڈولنے لگتا ہے۔ میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ اس کی ذات کے الجھے دھاگے کھولوں۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ لاچاری سے بھرپور آواز میں بولا۔ اس قدر گھٹیا سوچ اور سطحی انداز، دروازے کی ناپ تھامے کھڑی زہرہ غم و غصے سے سن ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی ہوگا، ارسلان نے گویا اسے چیلنج کیا۔ چیلنج مت کر ارسلان، تیرے یار کے عشق میں پور ڈوبی ہوئی ہے۔ اپنی نانوں سے لڑ جھگڑ کر جھوٹ بول کر ایک بار بلانے پر دوڑی چلی آتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میری باہوں کے حصار میں قید ہوگی، میرے بستر کو اپنے لمس سے مہکائے گی۔ ایسی بیہودہ گفتگو محبت نے خوب درس دیا تھا اسے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی نسوانیت کے اس کھلے عام پرچار پر روئے یا محبت کے اس کریہ چہرے پر صف ماتم بچھائے۔ پگھلا ہوا سیسا تھا جو آلین اس کی سماعتوں میں انڈھیل رہا تھا۔ کاش یہ بیانہ خواب ہوتا جو آنکھ کھلتے ہی اوجھل ہو جاتا۔ اس دل نے بڑی شدت سے خواہش کی۔ ٹپ ٹپ کتنے ہی آنسو دامن میں جذب ہو گئے۔ شدت گریہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کانوں کی لوئیں تک جل اٹھی۔ زہرہ کے بے لوث اور بے ریا جذبے کو گدلا کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کے جذبات کا مضحکہ اڑایا گیا۔ میں نے کب انکار کیا؟ میں بھی تو اس سے محبت کرتا ہوں۔
پیار کرنا چاہتا ہوں، اس کے گریز سے، اس کی زلفوں سے، اس کی گلافی آنکھوں سے، اس کے گلابی ہونٹوں سے۔ وہ نہ جانے مزید کیا کیا بکواس کر رہا تھا، مگر زہرہ کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ ڈبڈبئی آنکھوں کو صاف کرتی وہ کمرے سے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے نکل آئی۔ سو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔